نے سورہ آراف پڑھی ہے. اس سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کو آدم کی پیدائش پہ جو اعتراضات ہوئے اس واقعے کو اللہ نے نقل کیا. یہ واقعہ کسی ہسٹری میں تاریخ میں نہیں مل سکتا آپ کو. بہت سے لبرل لوگ کہتے ہیں بھائی ہسٹری میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. او بھائی ہسٹری اس کے بعد وجود میں آئی ہے. آدم کیسے پیدا ہوئے, ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے, اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا اسکالر موجود نہیں تھا. یہ تو وہ باتیں ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ آپ ہسٹری میں جتنا قدیم جائیں گے نا سارے آدم پہ متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام سے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چیز بھی انسانوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. یہ پھیل چکی تھی یہ بات. تو اللہ نے بتایا کہ انسانوں کی ابتدا میں نے کیسے کی ہے. سورہ اعراف میں اللہ نے اس کا تذکرہ نقل کیا. فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ایک خاص صورت دی, اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا. انکار کس نے کر دیا؟ شیطان نے. شیطان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں جن تک سائنس ابھی تک پہنچی نہیں ہے, اور اس کا بھی امکان ہے قیامت تک پہنچے ہی نہیں. یہ بھی امکان ہے کیونکہ ہم جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں ہم مادی زندگی کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو آلات ہیں وہ اس مادے کو سمجھنے کے لیے تو ہیں. مادی زندگی کے علاوہ جو زندگیاں ہیں ان کے نہ ہمارے پاس آلات ہیں نہ وہ ہماری مینٹل لیول سے نیچے کی چیزیں ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں اللہ نے جو نالج دی ہے نا جس پہ آج انسان بڑا فخر کر رہا ہے, یہ نالج بہت تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں آج بہت زیادہ نالج ہے, لیکن اللہ اس نالج کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت تھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور سائنسدان بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم جیسے جیسے چیزوں پہ مطلع ہوتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا, پتہ تو اب چلا ہے ہمیں. اور جس چیز کو آج کہہ رہے ہیں اب پتہ چلا ہے, کل کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ایک دور میں سائنسدانوں میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں کہ جب مادے کو توڑا جائے نا تو آخر میں اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں نکلے گا کیا؟ آخری ذرہ ایک آئے گا نا کہ وہ مزید ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا. اس میں بڑی بحثیں ہوتی تھیں, مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں میں بڑی بحثیں ہوتی تھیں. لیکن جب خوردبین ایجاز ہوئی اس کو توڑنا شروع کیا تو پتہ چلا یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے. وہ آخری ذرہ آتا ہی نہیں ہے, وہ تو آ کے جا کے کیا ہے؟ ایک الیکٹران ہے جو پروٹون کے گرد گھوم رہا ہے, ایک نیوکلیس ہے. وہ آخری ذرہ خود وہ ایک ایسا یونٹ نہیں ہے کہ جو مستقل اس کی کوئی حیثیت ہو, وہ تین الگ الگ چیزوں کا مرکب ہے. نہیں یاری بات میرا خیال, وہ تو تین الگ الگ چیزوں کا. بھئی ہم تو سمجھتے ہیں نا توڑیں گے تو ایک آخری ذرہ آ جائے گا جو بنیادی اکائی ہے. وہ بنیادی اکائی اتنی الگ ہے کہ وہ کوئی اسٹیبل چیز ہی نہیں ہے, وہ ہلتی ہوئی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, الیکٹران گردش کر رہے ہیں, اس الیکٹران کو دھکا دو تو وہ دوسرے مدار میں جا کے اس الیکٹران کو دھکا دے کے آگے وہ کہتے ہیں پارسل کرو. پارسل کا خاص انتظام ہے نا بھائی, بس میں لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. الیکٹران کیا کرتا ہے, وہ آگے اس کو دھکا دیا, وہ آگے اس کو دھکا, یہ ایک الگ ہی جہان ہے. پھر اس کو توڑ رہے ہیں تو الگ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ یہاں تک پہنچے کہ بھائی یہ جتنا گہرائی میں گھستے چلے جاؤ گے نا یہ پتہ چلتا چلا جائے گا کہ ہمیں اب تک کچھ بھی پتا نہیں تھا, پتہ تو اب چلا ہے. اور آئنسٹائن نے آ کے یہ کہہ دیا ہم کسی چیز کے بارے میں پتہ چلا ہی نہیں سکتے. اس نے نظریہ اضافت جو پیش کیا نا وہ کیا پیش کیا؟ پتہ چلا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے, اس کو سمجھیں. اس نے کہا ہم جب بھی کسی چیز کو سمجھنے جاتے ہیں نا اس کائنات میں تو وہ دوسرے کی سمجھ پہ موقوف ہوتی ہے. نہیں یہ بات, یعنی وسیم بھائی کے بارے میں آپ نے پوچھنا تو ستار بھائی بتائیں گے. ستار کہاں ہے جی؟ وہ وسیم بتائے گا. وسیم کہاں ہے؟ وہ ستار بتائے گا. جیسے مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں یہ وسیم سے ملنا ہے, کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ جمیل کے پاس ہے. جمیل کس کے پاس ہے؟ ہمیں جمیل کا پتہ نہیں اور آپ بتا کس کا رہے ہو؟ ایک جمیل کو تم ویسے بھی نہیں جانتے. تو جمیل کس کے پاس ہے؟ جمیل اس کے پاس ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اس کے پاس ہے. یہ کائنات آپس میں ایسی مربوط ہے
کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کو سمجھنا پڑے گا, اس کو سمجھنے کے لیے کسی چوتھی چیز کو سمجھنا پڑے گا, اس کو. تو یہ نظریہ اضافت ہے کہ ہم نے ایک چیز کو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض. جیسے پروٹون الیکٹران ہے نا, پروٹون کسے کہتے ہیں؟ جس پہ پازیٹو چارج ہو. پازیٹو کسے کہتے ہیں؟ جو نیگیٹو کو اپنی طرف کھینچتا ہے. نیگیٹو کسے کہتے ہیں؟ جو پازیٹو کی طرف کھینچتا ہے. تو نیگیٹو کو سمجھنا پازیٹو پر, پازیٹو کو سمجھنا. میں جا رہا ہوں بھائی, مولوی یہ کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں یار آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہو, آپ باتیں کیا الیکٹران پروٹون کی باتیں شروع کر دی ہیں. کائنات کو سمجھنے کے لیے نا اپوزٹ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. دیکھو اگر یہ روشنی نہ ہوتی اور اندھیرے ہوتے, خدا کی قسم قیامت آ جاتی, سائنسدان لائٹ اور روشنی کو ایکسپلین کرنے سے وہ انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں روشنی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر اس کائنات میں روشنی نہ ہوتی نا, ہم اندھیروں میں ہی ہوتے اور اندھیروں میں ہی پیدا ہوتے. پھر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ ایک جگہ ایسی ہے کسی سیارے پہ جہاں لائٹ ہے, جہاں سب یہ ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ کیوں. ہم جب اندھیرے کو دیکھتے نا, اس کے مقابلے میں روشنی کو نہ دیکھا ہوتا تو ہمیں اندھیرا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھیرا کسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو اصل تو یہی ہے. ہم نے چونکہ روشنی کو دیکھا اندھیرے کے مقابلے میں, تو روشنی ہمیں اندھیرے سے سمجھ میں آئی, روشنی کی ڈیفینیشن, اور اندھیرے کی ڈیفینیشن ہمیں کس سے سمجھ میں آئی ہے؟ روشنی سے. اگر دنیا میں مرد ہی ہوتے, عورت نہ ہوتی, تو ہم مرد کو مرد تھوڑی کہتے. ہم کہتے یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں؟ آدمی کیا ہوتا ہے؟ نر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہی ہے, ایک ہی جنس ہے. لیکن جب عورت ہے مقابلے میں, تو ہم مرد کو کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ مرد سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسی طرح دنیا میں صرف عورتیں ہی ہوتی, مرد نہ ہوتے, تو پھر عورت اور مرد کا فرق سمجھ میں آتا؟ کوئی سائنسدان, کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ قیامت میں عورتوں کو بتاتے کہ تم قیامت میں جاؤ گی, جنت میں جب جاؤ گی تو وہاں مرد بھی ہوں گے, تو سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ بھائی مرد کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. جو عورتوں میں سائنسدانیں ہوتی ہیں, سائنسدانیں, وہ کیا کہتی ہیں کہ مرد کوئی مخلوق ہوتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ عورت کی جو اپوزٹ جنس ہے نا, جینڈر ہے, وہ ہوتی نہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو عورت بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت کسے کہتے ہیں. تو یہ ساری جو کائنات ہے نا, جو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, اس کو میں دیسی اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں. کوئی ایسا نہ ہو سائنسدان لے کے بیٹھ جائے کہ یہ کیا کیسے الفاظ استعمال, ہمارا اپنا اسٹائل ہے بھائی. تو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کائنات میں دوسری چیز کو سمجھنا بولو پڑے گا, اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو. تو اس کا مطلب حقیقت میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی پورے طور پہ. ہم تو ایک چیز کو دوسری سے سمجھنے ہیں, اور دوسری کو بہادری ہم اسے کہتے ہیں جو بزدل نہ ہو. بزدل کسے کہتے ہیں؟ جو بہادر نہ ہو. تو نہ بہادر سمجھ میں آیا, نہ دیکھو نہ بہادر سمجھ میں آیا ہمیں, نہ بزدل سمجھ. بہادر ہم فرض کر رہے ہیں کہ جو یہ والا نہ ہو. اچھا یہ والا کیا نہ ہو؟ جو وہ والا نہ ہو. یہ تو وہی آمنے سامنے والا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیرا گھر کدھر ہے؟ اس کے گھر کے سامنے. اس کا گھر کدھر ہے؟ میرے گھر کے سامنے. ابے دونوں کا کدھر ہے؟ آمنے سامنے. تو نہ یہ سمجھ میں آئے گا نہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, ہم بھی مانتے ہیں بہت زیادہ ترقی کی ہے, لیکن جتنا علم اس کائنات میں ہے جو اللہ کے پاس ہے, جس پر یہ کائنات چل رہی ہے اور بہت ساری مخلوقات ہیں, تو اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارا علم کیا ہے؟ تھوڑا نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے. تو اس لیے سائنس کی بیس پہ جنات کا, شیطان کا, جنت جہنم کا انکار کرنا یہ انسان کے باولے ہونے کی دلیل ہے. اگر یہ دلائل کسی اور دلائل سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ماننا پڑے گا. تو آسمانی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کے علاوہ تو کوئی مخلوق تھی نہیں انسانوں میں. پہلا انسان کون دنیا میں آیا؟ آدم. تو آدم پہ تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ تو کوئی اور مادی مخلوق, جانور تھے نا, تو جانوروں کو تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہے کہ وہ اعتراض کریں. اعتراض ایک الگ مخلوق کو ہوا جو مادی مخلوق نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنات ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بنایا. آگ انرجی ہے نا, تو انرجی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اب اس کو اعتراض ہوا تھا, اور ان کا جو سردار تھا وہ کون تھا؟ ابلیس, جس کا نام کیا تھا؟ ابلیس. شیطان لقب ہے, حرکتوں کی وجہ سے بعض دفعہ لقب ملتے ہیں نا. دیکھو علامہ اقبال کا نام تو اقبال تھا نا, لقب کیا تھا؟ حکیم الامہ. حکیم الامہ لقب ملا نا ان کو. شاعر مشرق بھی لقب, اعمال کی وجہ سے ملا نا یہ لقب. تو شیطان کا جو نام ہے نا, وہ نام شیطان نہیں ہے,
نام تھا اس کے جو والدین نے, پیرنٹس نے اس کا نام رکھا, جب وہ پیدا ہوا تو وہ نام کیا رکھا, ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلا جن وہی ہو. یہ بھی ممکن ہے نا کہ ہمارے جد امجد سب سے پہلے ہماری ابتدا آدم سے ہوئی, تو جنات کا جو جد امجد ہو وہ کیا ہو, ابلیس ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ سب سے پہلا جو جن ہے وہ کون ہو, ابلیس ہو, اس سے اللہ نے نسل چلائی ہو. تو آدم کو لقب ملا صفی اللہ, اللہ کے منتخب کردہ, سلیکٹڈ. ابلیس کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے ابلیس کو لقب کیا ملا ہے, شیطان. یہ نکلا ہے شیطنت سے. شیطنت سرکشی کو کہتے ہیں, ضد, ہٹ دھرمی, ہلڑ بازی نہیں ہوتی, جاؤ میں نہیں مانتا. آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں ضدی, میاں بعض دفعہ ضدی ہے, بیگم بعض دفعہ ضدی ہے, ساس بعض دفعہ ضدی ہے. ایک آدمی نے بتایا میری وہ پھر سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے, تو وہ بڑا زبردست چٹکلا تھا, لیکن وہ سمجھ جائیں گے, ان کی ساس بھی سمجھ جائے گی کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ یہ ساری خصوصیات انہی کی ساس میں پائی جاتی ہیں. وہ میں بتاؤں گا نہیں, وہ ساس سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے راز فاش کرنا, اگرچہ میں نام نہیں لیتا, لیکن بعض ایسی علامتیں ہوتی ہیں نا, سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ساس بھی سمجھ جائیں گی میری بات ہو رہی ہے, اور داماد بھی سمجھ جائے گا, کیونکہ یہ وہ والی جو خصوصیات ابھی میں بتانے لگا تھا وہ انہی کی ساس میں پائی جاتی ہیں. تو شیطان تھا شیطنت, سرکشی. آدم کو اللہ نے پیدا کیا, سب کو حکم دیا سجدہ کرو. ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہم شراب پئیں گے, انڈین فلمیں دیکھیں گے اور فحش فلمیں دیکھیں گے. اللہ کو اتنا پیار تھا اس مخلوق سے, ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں, ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے. جانوروں کے پاس عقل ہے, عقل نہیں ہے, خواہشات بہت ہیں. جانور غلط کرے اسے سزا نہیں ملے گی, کیونکہ غلط اور صحیح کو سوچنے کے لیے اللہ نے اسے عقل دی نہیں ہے. انسان, اچھا فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے پاس عقل بہت ہے مگر خواہشات نہیں ہے. فرشتے کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ غلط ہے یہ نہ کرو, فرشتہ کہتا نہیں کرتا, کیونکہ اس کا غلط کرنے کا دل چاہتا بھی نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ کر لو کیونکہ صحیح کرنے کا دل چاہتا ہے, بلکہ دل چاہے نہ چاہے اس کی خواہشات ہی نہیں ہے نا. انسان ایک ایسی مخلوق کہ اس کو اللہ نے دونوں چیزیں دے دی, خواہشات بھی دے دی اور عقل بھی. اب یہ جو ہے نا ایک میدان دے دیا, اب دیکھتے ہیں کھیلو جا کے. اب اس عقل اور خواہشات سے کیا کرو, کھیلو. دل کہیں اور لے کے جائے گا اور کھوپڑی بولو نا کہیں اور لے کے جائے گی. دل کہے گا سٹا لگا لو بھائی, وہ بھی تو پی رہا ہے, وہ دیکھو ٹینشن بھی نہیں ہے, چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے, شراب پی کے کیسا مست گھوم رہا ہے, اور مجھے اتنا غم. لیکن عقل کیا کہے گی, عقل کہے گی جس خدا کو مانتے ہو اس نے شراب کو حرام کیا. اچھا بعض چیزوں میں عقل خود گائیڈ کرتی ہے, بعض چیزوں میں عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے نا تو وہ غلط لے جاتی ہے.